السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کوئٹہ میں رہا کرتے تھے۔ ابا جان مرحوم فوج کے محکمے حسابات، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں اکاؤنٹنٹ تھے۔ ہمیں چھاؤنی میں جس جگہ کوارٹر ملا ہوا تھا وہ ایک وسیع اور کھلی تقریباً ویران سی جگہ تھی۔ وہاں ہٹ نما کوارٹروں کی ایک لمبی سی لائن تھی جس کے سامنے پتلی سی ویران سڑک کے پار کچھ فاصلے پر فوجی افسروں کے سرخ چھتوں والے بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ ہمارا کوارٹر لائن میں سب سے آخر میں تھا۔ اس کے دائیں طرف سڑک پار کر کے جو بنگلہ تھا وہ ایک میجر اشفاق کا تھا۔ اس بنگلے کے ہرے بھرے پھولوں سے لدے وسیع و عریض لان میں اکثر دو بے حد پیارے پیارے سے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے کودتے دکھائی دیتے تھے۔ ان بچوں کی عمریں بالترتیب 2.5 سال اور 4 سال ہوں گی۔ سرخ و سفید رنگت، بھورے سنہرے بالوں، سنہری آنکھوں والے وہ گول مٹول سے بچے واقعی ایسے پیارے اور خوبصورت تھے کہ ہر کسی کا دل انہیں پیار کرنے کو بےتاب ہونے لگتا تھا۔ وہ بچے تو اکثر دکھائی دے جاتے تھے۔ میجر صاحب بھی اپنی گاڑی میں آتے جاتے اکثر نظر آ جاتے تھے، لیکن ان بچوں کی والدہ ہمیں کبھی دکھائی نہیں دی تھیں۔ شاید وہ باہر نکلنا پسند نہ کرتی تھیں یا بے حد پردہ دار قسم کی تھیں۔ ہمیں ان کے بارے میں بے پناہ تجسس تھا۔ ہمارا خیال تھا ان کے بچے اگر اتنے خوبصورت اور پیارے تھے تو وہ خود بھی جانے کتنی حسین و جمیل ہوں گی۔ میں نے والدہ سے اکثر اصرار کیا تھا کہ ہم جا کر ان سے مل آتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ وہ ہچکچا کر رہ گئیں۔ پھر ایک شام جب میں کالج سے گھر واپس آئی تو میں نے ایک نہایت حسین و جمیل خاتون کو والدہ کے پاس بیٹھے باتیں کرتے پایا۔ وہ خاتون بلا شبہ ایسی حسین و دلکش تھی کہ میں مسحور ہو کر رہ گئی۔ میں سلام کرنا بھی بھول گئی۔ آؤ بیٹی، یہ سامنے والے بنگلے والی ہیں، تمہیں ان سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا نا؟ والدہ مجھے دیکھتے ہی بولی۔ میں سنبھلی، ادب سے ان خاتون کو سلام کیا۔ وہ مسکرائیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔ ان کی آواز بھی بے حد حسین تھی۔ وہ وہاں بیٹھ گئیں۔ وہ مجھ سے میری تعلیم، مشاغل اور مصروفیات کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ اپنے بارے میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بی ایڈ کر رکھا تھا۔ شادی سے پہلے وہ لاہور کے ایک اسکول میں ہیڈ مسٹریس تھیں۔ میجر اشفاق ان کی خالہ زاد بھائی تھے۔ ان کا تعلق سرگودا سے تھا، جبکہ خود ان کا میکہ مظفر آباد میں تھا۔ اس ملاقات نے ہمارے درمیان آئندہ ملاقاتوں اور میل جل کا دروازہ کھول دیا۔ ان کا نام عذرا تھا۔ ہم انہیں خالہ عذرا کہنے لگے۔ جب بے تکلفی بڑھی تو ہمیں انہیں اچھی طرح سے جاننے کا موقع ملا۔ وہ بے حد خوش اخلاق، حسین فطرت، عمدہ رکھ رکھاؤ والی خاتون تھیں، جن کی باتیں شگفتگی کے ساتھ ہی شائستگی کا روپ لیے ہوئے تھیں۔ بڑے بارسوخ اور امیر کبیر گھرانے سے تعلق کے باوجود ان میں غرور و تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ کوارٹروں میں رہنے والے تمام ہی لوگوں سے بے تکلفانہ ملتی تھیں، سب کے بچوں کو پیار کرتیں۔ یوں کوارٹر والیاں بھی ان کے گن گاتی پھرتیں، لیکن ان کے شوہر میجر اشفاق اور ہی طرح کے آدمی تھے، اپنے خول میں بند، کسی سے میل ملاب نہ رکھنے والے۔ ابا جان سے ان کی کبھی کبھار الیک سلیک ہو جاتی اور بس۔ کچھ عرصہ گزر گیا۔ ایک دن خالہ عذرا ہمارے گھر آئیں تو وہ کچھ پریشان اور متفکر سی لگ رہی تھیں۔ والدہ کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ان کے ہمسائے میں ایک بیوہ لیڈی ڈاکٹر آباد ہوئی ہیں۔ ان کی 3 بیٹیاں ہیں جو کافی عمروں کی ہونے کے باوجود ابھی تک کنواری چلی آ رہی ہیں، کیونکہ انہیں اپنی پسند کے رشتے نہیں مل رہے تھے۔ یہ تینوں لڑکیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں، خوبصورت بھی تھیں اور فیشنیبل اور آزادی پسند بھی۔ ان ماں بیٹیوں نے آتے ہی ان سے دوستی کر لی تھی اور فوراً ہی ان سے گھل مل گئی تھی اور ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ میجر صاحب سے بھی ان کی بے تکلفانہ ہنسی مذاق ہونے لگا تھا۔ یہ بے تکلفانہ ہنسی مذاق اب قابل اعتراض حد تک ترقی کر گیا تھا۔ خالہ عذرا جو دل کی ہمیشہ صاف اور کسی کے بارے میں شک و شبہ اور بدگمانی کو گناہ سمجھتی تھیں، اب چونک اٹھی تھیں۔ انہیں ایک دم سے یہ احساس ستانے لگا تھا کہ ان ماں بیٹیوں کی نیتیں اچھی نہیں ہیں۔ وہ ان کی ازدواجی زندگی کے لیے خطرہ بن رہی تھیں۔ ان کی فطری نیکی اور شرافت نے انہیں ان ماں بیٹیوں کو کچھ کہنے کی اجازت نہ دی۔ البتہ انہوں نے دبی زبان میں میجر صاحب سے ضرور ان کے ساتھ اس بے تکلفی اور روز افزوں تعلقات پر اعتراض کیا، جس پر انہوں نے انہیں بڑی خوبی سے ٹال دیا۔ اس سے ظاہر تھا کہ عذرا خالہ نے کہاں مطمئن ہونا تھا۔
ان ماں بیٹیوں کی ان کے ہاں بکثرت آمد و رفت اور اس موقع پر میجر صاحب کا بھی گھر پر ہونا آس پاس کے بنگلوں میں باتوں کا دلچسپ موضوع بنتا جا رہا تھا۔ خالہ عذرا کی ہمدرد ہمسائیاں انہیں اپنے خاوند پر کڑی نظر رکھنے اور ان ماں بیٹیوں پر اپنے گھر کے دروازے بند کرنے لینے کے مشورے دینے لگی تھیں۔ ہمیں یہ سب کچھ سن کر شدید ذہنی دھچکا سا لگا، بے حد صدمہ پہنچا۔ خالہ عذرا جیسی خاتون کیا اس قابل تھیں کہ ان کے شوہر ان سے بے وفائی کے مرتکب ہوتے؟ ان جیسی پاکیزہ اتوار، وفا شعار، خدمت گزار بیوی کو چھوڑ کر ایسی بے لگام اور بے حیا عورتوں کے چنگل میں جا پھنسے۔ یہ ایسا معاملہ تھا جس نے ہمیں الجھا کر رکھ دیا۔ بعد میں جب ہم نے ان لیڈی ڈاکٹر اور ان کی بیٹیوں کو دیکھا تو ہمیں احساس ہوا کہ معاملہ واقعی سنگین تھا۔ ان لوگوں کے ارادے اچھے نہ دکھائی دے رہے تھے۔ یہ لیڈی ڈاکٹر، جن کا نام رفت تھا، ایک مقامی اسپتال میں بڑے عہدے پر فائز تھیں۔ انہیں خوب سہولیات اور مراعات ملی ہوئی تھیں۔ کچھ مرحوم خاوند کی جائیداد بھی تھی، اس لیے ان کا رہن سہن خوب امیرانہ تھا، اور وہ ادھیڑ عمر کو پہنچنے کے باوجود خوب اسمارٹ، پروقار اور شاندار تھیں۔ ان کا ایک بڑا بیٹا تھا جو امریکہ میں تھا۔ اس نے وہیں ایک امریکن لڑکی سے شادی رچا رکھی تھی۔ 3 بیٹیاں تھیں جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوب فیشن پرست، آزاد خیال اور کھیل کھلاڑی ٹائپ کی تھیں۔ یہ بے حد ہوشیار اور چالاک بھی تھیں۔ بھرپور جوانی کے دن فلرٹیشن اور ایسی ہی مہمات میں گزارنے کے بعد جب انہیں احساس ہوا کہ ان کی شادی کی عمریں نکلی جا رہی ہیں تو انہیں اپنے گھر بسانے کی فکر ہوئی۔ چنانچہ سب سے پہلے بڑی بہن ارم کے لیے رشتے کی تلاش ہوئی، جو اس وقت تک 35 سال کی ہو چکی تھی۔ ادھر ادھر سر مارنے کے باوجود انہیں جب حسب خواہش کوئی کمارا رشتہ نہ ملا تو انہوں نے شادی شدہ مردوں کو تاڑنا شروع کر دیا۔ یوں ہوتے ہوتے ان کی نظر میجر اشفاق پر آن ٹکی۔ دراز قد، وجیح، پروقار میجر اشفاق ارم کو بری طرح سے بھا گئے۔ چنانچہ اپنے منصوبے کے تحت ان ماں بیٹیوں نے انہیں شیشے میں اتارنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ شریف فطرت خالہ عذرا ان کی چالوں کو نہ سمجھ سکیں اور ان سے خلوص اور محبت برتتی رہیں۔ انہیں اپنے شوہر پر مکمل اعتماد تھا، اس لیے ان کے ساتھ ان عورتوں کی بے تکلفی انہیں کسی شک میں نہ ڈالتی تھی، نہ خطرے کا احساس دلاتی تھی۔ اپنے ہمدردوں کی باتیں بھی ان کے دل کو نہ لگتی تھیں۔ پھر یہ بات انہیں شک پہ مبتلا کرنے لگی کہ ان ماں بیٹیوں کی ان کے گھر آمد اس وقت ہوتی جب ان کے شوہر گھر پر ہوتے۔ ان کے ساتھ ان کی بے تکلفانہ رویہ بھی انہیں کھٹکنے لگا۔ پھر میجر اشفاق کا رویہ ان کے ساتھ کچھ سرد مہر سا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت کم ان کے پاس بیٹھتے اور انہیں اور بچوں کو کہیں گھمانے پھرانے بھی نہ لے جاتے۔ اکثر وہ تنہا ہی ڈاکٹر رفت کے گھر چلے جاتے، جہاں سے کافی دیر بعد ان کی واپسی ہوتی۔ خالہ عذرا کی شکایت پر وہ ان سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے۔ ڈاکٹر رفت اور ان کی بیٹیوں نے میجر اشفاق کو پوری طرح سے اپنے چنگل میں پھانسنے کے لیے اب انہیں تحفے تحائف دینے اور ان کی دعوتیں بھی کرنا شروع کر دیں، جن میں خالہ عذرا بھی مدعو ہوتی، لیکن ان کی حیثیت ثانوی ہی ہوتی۔ توجہ کا مرکز میجر اشفاق ہوتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میجر اشفاق ان عورتوں کے چنگل میں پوری طرح سے پھنستے چلے گئے۔ خالہ عذرا سے ان کا سرد مہر رویہ اب باقاعدہ بیزاری بلکہ نفرت کا رنگ اختیار کر گیا تھا۔ جن پیارے پیارے بچوں میں ان کی جان ہوا کرتی تھی وہ بھی اب انہیں اجنبی لگنے لگے۔ وہ ان پر کوئی توجہ نہ دیتے اور مکمل نظر انداز کیے رکھتے۔ خالہ عذرا تنہا تھیں۔ کوئٹہ جیسی انتہائی دور افتادہ اور اجنبی جگہ پر ان کا نہ کوئی رشتہ دار تھا نہ ہمدرد۔ اپنے میکے والوں کی پریشانی اور فکر کے خیال سے وہ انہیں اپنے حالات سے آگاہ کرنے سے ڈرتی تھیں، جبکہ میری والدہ نے انہیں بارہا مشورہ دے چکی تھیں کہ وہ انہیں خط لکھیں اور اپنے تمام حالات سے آگاہ کریں۔ ان کی مداخلت اصلاح احوال کے لیے کارگر ثابت ہوگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پانی سر سے بھی اونچا ہوتا گیا، یہاں تک کہ یہ سنا جانے لگا کہ میجر اشفاق ارم سے شادی کرنے والے ہیں۔ اس خبر نے سب کو حیران، پریشان اور سراسیمہ کر دیا۔ بیچاری خالہ عذرا کے دکھ اور غم کے احساس سے ہمیں شدید رنج اور صدمہ پہنچا، لیکن ہم اپنی جگہ مجبور تھے، کچھ نہ کر سکتے تھے۔ والدہ نے البتہ اس مرتبہ بڑی سختی سے خالہ عذرا کو ہدایت کی کہ وہ اپنے میکے والوں کو ضرور خط لکھیں اور تمام حالات لکھیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خط لکھتیں میجر اشفاق نے انہیں طلاق دے دی۔ خالہ عذرا کی طلاق کی خبر ہم سب پر بم بن کر پھٹی، لیکن گویا سکتہ سا ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر رفت نے میجر اشفاق کی ارم سے شادی کی یہ شرط رکھی تھی کہ وہ پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے چلتا کریں۔
پھر شادی کے بارے میں سوچیں۔ طلاق کے بعد بیچاری عذرا خالہ اپنے معصوم بچوں کے ساتھ اپنی بدنصیبی پر آٹھ آٹھ آنسو بہاتی مظفر آباد چلی گئیں۔ یوں ارم کے لیے میجر اشفاق کا گھر خالی ہو گیا۔ اب دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میجر اشفاق نے دفتر سے چند ہفتوں کی چھٹی لے لی۔ ان کا ارادہ تھا کہ شادی کے بعد ارم کے ساتھ ہنی مون منانے کراچی جائیں گے، لیکن جب شادی میں چند ہی دن باقی رہ گئے تو ایسا واقعہ رونما ہوا جسے دیکھ کر یہ حکیمانہ قول کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو، یہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، حرف بحرف سچ ہوتا دکھائی دیا۔ ہوا یہ تھا کہ اس شام میجر اشفاق اور ارم شہر سے باہر لانگ ڈرائیو کا لطف اٹھا رہے تھے کہ ایک خطرناک پہاڑی موڑ پر، جہاں گزشتہ چند دنوں کی بارشوں کے سبب سڑک پر پھسلن ہو رہی تھی، کار بے قابو ہو کر الٹ گئی اور کلابازیاں کھاتی ہوئی سینکڑوں فٹ نیچے جا گری۔ انجن کے پھٹنے کے دھماکے کے ساتھ اس میں آگ لگ گئی اور اس کے پرخچے اڑ گئے۔ میجر اشفاق اور ارم بھی اڑتے ہوئے دور جا گرے۔ وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں کے لوگوں نے انہیں بمشکل تمام اسپتال پہنچایا۔ وہ دونوں بے ہوش تھے اور کافی حد تک جھلس چکے تھے۔ کئی دنوں کے علاج کے بعد جب انہیں اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تو میجر اشفاق کی یہ حالت تھی کہ ان کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے اوپر تک کاٹ دی گئی تھیں، اور ارم کا چہرہ اس حد تک جھلس چکا تھا کہ اسے دیکھ کر خوف آتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی تھی۔ اب ظاہر تھا کہ ان کی کیا شادی ہونی تھی۔ میجر اشفاق کو فوج سے سبکدوش کر دیا گیا۔ وہ چپ چپاتے اپنے آبائی شہر سرگودا چلے گئے۔ ڈاکٹر رفت اپنی بیٹیوں کے ساتھ جانے کہاں غائب ہو گئیں۔ اس موقع پر سب نے یہی کہا کہ ان ظالموں کو خالہ عذرا اور ان کے معصوم بچوں کی آہ لگ گئی ہے، جس نے عرش الہی کو ہلا دیا۔ ڈاکٹر رفت نے اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے ایک عورت کا ہنستا بستا گھر اجاڑا تھا۔ اب اس کی بیٹی عمر بھر کے لیے اپنا گھر بسانے سے معذور ہو گئی تھی۔